اللہ 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 اللہ۔ اب میں اس رکوع سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان کا انشاءاللہ نمبر وار کچھ تھوڑا سا تذکرہ کروں گا کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، تو ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے بھئی یہ آیتیں تو یہودیوں کو پڑھنی چاہیے اور یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، فرماتے تھے مضى القوم فما يعنى بهذه الآيات الا انتم۔ فرماتے تھے یہودی یا بنی اسرائیل وہ گزر گئے، یوں سمجھو کہ ان آیات سے تمہیں خطاب ہو رہا ہے، یعنی جب تم ان آیات کی تلاوت کرو تو یہ نہ سمجھو کہ ان سے یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ان سے کلام کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے۔ اور ایک ایک آیت اپنے اوپر فٹ کرو۔ کیسے فٹ ہوتی ہے؟ اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، تمہیں زمین میں بھی میں نے علم کے لحاظ سے بڑا بنایا، خلیفہ بنایا، اور تم میں پیغمبروں کو بھیجا۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت تو اللہ نے مسلمانوں پر بھی کی ہے۔ وہ کیسے؟ یہودیوں میں اگرچہ ہزاروں پیغمبر آئے ہیں مگر ہم میں اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ کہ میں نے اپنے پیغمبروں میں سب سے افضل ترین پیغمبر کو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا، تو تم نے اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا؟ آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں میں نے تم سے جو معاہدہ کیا تھا اور تم نے مجھ سے جو معاہدہ کیا تھا، تم اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرو تاکہ میں اپنے معاہدے کو پورا کروں۔ اس سے معاہدوں کی تکمیل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ سے معاہدہ کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کو پورا کیا جائے، اور صرف اللہ سے کیے ہوئے معاہدے نہیں، لوگوں سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرنا بھی شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے ان العہد کان مسئولا، جب بھی تم کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرو، معاہدہ کرو، اس معاہدے کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن اس معاہدے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ معاہدہ کرتے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹوں کے بارے میں بہت ساری جو ہے ہمیں خبریں ملتی ہیں، مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک پلاٹ کا ایگریمنٹ کسی سے کر لیا، بیانہ بھی اس سے لے لیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیکھا کہ دوسری پارٹی زیادہ قیمت دے رہی ہے تو پہلے والے کو دھوکہ دے دیا یا کچھ کو جو ہے نا جھوٹ بول کے اس سے اس کا بیانہ واپس کر دیا، اور یہ بھی غلط ہے، یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں جو لوگ دن رات ہم سے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو، تم کرو گے تو پھر اللہ بھی معاہدوں کو پورا کرے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور فرمایا جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یہاں سے بعض یہود و نصارہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں اگر تحریف ہوتی تو قرآن کیوں نہیں تصدیق کرتا؟ پھر میں نے ایک یہودی ایک پادری ہے عیسائیوں کا، نوید عالم شاید نام ہے ان کا، بھی بھول گیا ہوں میں نام، تھوڑا بھول رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، اور یہ آج بھی بہت سارے عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن تو جگہ جگہ تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن جب مسلمان علماء کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس تورات میں تحریف ہو چکی ہے۔ تو اگر یہ تحریف شدہ ہے تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تورات کی بھی اور انجیل کی بھی؟ تحریف شدہ چیزوں کی تو کبھی تصدیق نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کہے گا کہ یہ کتاب انکار کرتی ہے ان کتابوں کا جو تمہارے اوپر نازل کی گئیں۔ تو یاد رکھیے غلط فہمی ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تورات ہے، یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی لکھ کے تورات کی طرف منسوب کر دیں، اس کی قرآن کبھی بھی ذمہ داری نہیں لیتا۔ لما معکم، تمہارے پاس جو تورات موجود ہے اس تورات کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کے پاس جو تورات تھی وہ تحریف سے بری تھی، تو بعد میں اگر یہ تحریف ہوئی ہے تو قرآن قطعاً اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، اب آپ نے کیا کیا، کوئی بھی کتاب چھاپ دی اور اس کا نام آپ نے رکھ دیا تورات، اور آپ بار بار لوگوں کو دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کو کیا جواب میں کہیں گے؟ ہم کہیں گے وہ اس تورات کی تصدیق کرتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی، اس کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ قرآن اس کو تورات ہی قرار نہیں دیتا جو آپ اپنی طرف سے اس میں مضامین لکھ دو۔
تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آج جو تورات کے مضامین میں تحریف ہو گئی ہے یا انجیل میں تحریف ہو گئی ہے قرآن ان تحریفوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بھی، کہ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ بھی قوم کے مقتدا اور رہبر ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ تعلیم یافتہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ غریب آدمی مالدار کو فالو کرتا ہے، ان پڑھ آدمی پڑھے لکھے کو فالو کرتا ہے۔ تو پڑھا لکھا آدمی اگر دین سے دور ہوگا اس کو دگنا گناہ ہوگا، ایک تو اس بات کا کہ وہ خود دین سے دور ہوا، دوسرا اس بات کا کہ اسے فالو کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس کے عمل کو دیکھ کر دین سے دور ہوں گے، تو اس کا گناہ بھی کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ جیسے مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں ان قتلوں میں قابیل کا بھی حصہ ہے، کیونکہ اس نے گناہ کی بنیاد رکھی۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں نہ بیچو۔ یہاں اس آیت کا ایک غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو بعض علماء قرآن مجید کی تعلیم پر تنخواہیں لیتے ہیں مدارس میں، یا بعض امام تنخواہیں لیتے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو، تو یہ سب حرام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ کسی بھی آیت کو اس کے شان نزول کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو تورات اور انجیل میں تحریف کیا کرتے تھے، اس تحریف کے بدلے میں پیسے لیتے تھے، اس کو بیچنے سے تعبیر کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب اسی طرح آیا ہمارے پاس اور کہنے لگے کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن کو نہ بیچو، اللہ کی آیات کو نہ بیچو، یہ امام لوگ تو بیچ کے کھا رہے ہیں اور قرآن کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو ایک عالم تھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید آپ نے جس دکان سے خریدا ہے، جس میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، تو کیا آپ نے اس دکاندار کو یہ آیت نہیں سنائی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو، اور تم پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پیسوں کے بدلے میں بیچ رہے ہو، تو آپ نے یہ آیت اس کو کیوں نہیں سنائی اور آپ نے خود کیوں خریدا؟ تو بیچارہ لاجواب ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ جو تاج کمپنی والے اگر قرآن مجید کو فروخت کر رہے ہیں تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ صرف ظاہری الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی روح کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مفہوم کو دیکھا جاتا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں اہل علم سے خطاب ہے کہ علماء جو گمراہ علماء ہیں ان سے دو جرم ہوتے ہیں۔ یہود سے بھی دو جرم ہو رہے تھے کہ ایک تو حق اور باطل کو گڑمٹ کر دینا، اور ایک ہے حق کو چھپانا۔ تو آج اہل اسلام میں اگر علماء میں جو باطل علماء ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ یہی خطاب کر رہے ہیں کہ جب یہودیوں کو اس پہ سزا مل سکتی ہے تو مسلمان علماء کو بھی سزا مل سکتی ہے، جہنم کی آگ کی شکل میں یا دنیا میں ذلت و رسوائی کی شکل میں۔ اور اہل باطل کا آج بھی یہ طرز ہے، کیونکہ یہ ایک ہی طریقہ رہا ہے ہمیشہ اہل باطل کا۔ ایک عام آدمی جو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے گمراہ کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ تو قرآن مجید میں اشکالات اور اعتراضات نکال کے لوگوں کو قرآن سے دور کرے گا، لیکن جو قرآن کے عالم ہیں، مذہب کی طرف ان کی نسبت ہے، وہ جب گمراہ کرتے ہیں تو یہی کام کرتے ہیں کہ حق اور باطل کو آپس میں گڑمٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایک تو یہی گزری جو میں نے بھی دی، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اب آج کل جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جتنے علماء کی تنخواہیں ہیں اور اماموں کے وظائف ہیں، اس آیت کی روشنی سے اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی حق اور باطل میں تلبیس ہے کہ بھئی اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، آپ اس کو اصل مفہوم سے ہٹا کے کہیں اور لگا رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ایک اور مقام پر یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو اس کے اصل مفہوم سے ہٹا دیا کرتے تھے کہ جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لگا دیا، اس کو پھیر دیا بالکل۔ اس کی ایک اور مثال ملتی ہے، آج کل آپ نے دیکھا بہت سارے فرقے نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں مختلف ناموں سے، اور ان تمام فرقوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں۔ تو یہ نہیں کرتے جتنے فرقے پہلے سے ان کو جمع کر دیں کسی پر، بلکہ ایک نیا فرقہ بنا دیتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یہ کیا اتنے سارے فرقے بن گئے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی اتنے سارے فرقے بن گئے۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ فروعی مسائل کی بنیاد پر مسلمانوں میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ فرقہ واریت میں داخل ہی نہیں ہے۔ اگر وہ فرقہ واریت میں داخل ہوتا تو معاذ اللہ پھر سب سے بڑی فرقہ پرستوں صحابہ کرام تھے، کیونکہ یہ اختلاف صحابہ کرام میں موجود تھے۔ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، زور سے آمین کہنی ہے کہ آہستہ آمین کہنی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، یہ تو صحابہ کرام میں موجود تھے اختلاف۔ اگر یہ اختلافات آپ ختم کر کے امت کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں تو یہ ایک لا حاصل کوشش ہے،
اور قرآن کے یہ مفہوم نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا جس موقع پر نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کے دو گروہ تھے, ان میں باقاعدہ جنگ ہونے والی تھی عصبیت اور لسانیت کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد پہ جنگ ہونے والی تھی. اس جنگ کو روکنے کے لیے قرآن نے کہا کہ ولا تفرقوا, آپس میں اختلاف مت کرو. اختلاف کا یہاں مطلب کیا, لڑو نہیں آپس میں. جبکہ یہ جو نئے نئے فرقے آج نکل رہے ہیں نا, یہ جب فروعی مسائل عوام میں چھیڑتے ہیں تو اس سے لڑائیاں کم نہیں ہوتی بلکہ لڑائیاں بڑھتی ہیں. رفع الیدین پہ مناظرے ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اور زور سے آمین آہستہ آمین اس پہ مناظرے اور جھگڑے ہو رہے ہیں. تو دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے مطابق فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں, جبکہ قرآن نے جس فرقے کا لفظ استعمال کیا وہ کس معنی میں ہے, آپس میں جھگڑے مت کرو, لڑو مت. تو حقیقت میں یہ قرآن مجید کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی آج کی ایک اہل باطل کی ایک علامت ہے کہ وہ قرآن مجید کی جو آیتیں جس مفہوم کے لیے نازل ہوئیں ان میں تلبیس سے کام لے کے حق اور باطل کو آپس میں گڑمٹ کر دیتے ہیں. اور کتمان حق کہ وتکتمون حق, کہ حق کو چھپانا. ایک اور مقام پہ فرمایا لتبیننہ للناس ولا تکتمون, ہم نے اہل کتاب سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم اس کی آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز کے قیام کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ کہیں بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, کیونکہ نماز پڑھنے سے وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتیں. نماز کی برکتیں ہمیشہ نماز قائم کرنے سے حاصل ہوتی ہیں, خشوع خضوع سے, پورے آداب کا خیال کر کے. علماء کہتے ہیں جو قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے, بہت سارے نمازی بے حیائی بھی کرتے ہیں اور برے کاموں میں بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا جواب علماء یہی دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, نماز کو قائم نہیں کرتے. اگر وہ قرآن پر عمل کر کے نماز کو قائم کریں گے تو پھر نماز ان کو بے حیائی سے بھی روکے گی اور برے کاموں سے بھی روکے گی. اتأمرون الناس بالبر, فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے اس کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے, اور وہ اگر خود عمل نہیں کرتا تو اس پہ عذاب کا خطرہ زیادہ ہے. اس بارے میں ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹوں اور زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھی باتوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے اس بات سے بڑا ڈرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو نصیحتیں کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں. البتہ یہاں یہ ضروری ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرو اور خود اچھا عمل نہ کرو تو لوگوں کو نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیں آپ, یہ مطلب نہیں ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی نصیحت کریں, وہ کام کرنا ہی پڑے گا آپ کو. ہر ایک پر اللہ نے تبلیغ کا فریضہ عائد کیا ہے, علماء پر بھی ہے, عوام پر بھی ہے. عوام پر عوام کے حساب سے ہوتا ہے کام اور علماء پر علماء کے حساب سے, لیکن یہ تبلیغ کا فریضہ ہے ہر ایک کے لیے. اگر آپ خود عمل نہیں بھی کر رہے تو آپ کو تبلیغ بہرحال کرنی پڑے گی, لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا پڑے گا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ خود عمل نہیں کر رہے تو اچھا کہنا چھوڑ دیں, بلکہ یہ ہے کہ آپ جب خود تبلیغ کر رہے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کی کوشش کریں. اگر آپ لوگوں کو کہنا بھی چھوڑ دیں گے تو ڈبل مجرم ہو جائیں گے کہ ایک تو خود بھی عمل نہیں کر رہے اور دوسرا لوگوں کو بات بھی اچھی نہیں کر رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, وہ فرماتے تھے کہ اگر لوگ اس آیت کی بنیاد پر لوگوں کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں تو شیطان کو اس سے بہتر ہیلا اور جو ہے شیطان کے لیے اس سے بہتر فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے. شیطان کہے گا کہ دیکھو خود بھی عمل نہیں کر رہے اور جو ان سے خیر کا کام اللہ لے رہا تھا وہ کام بھی ختم ہو گیا, تو دنیا میں برائی اور شر غالب آ جائے گا. تو فرماتے تھے کہ لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر بھی کرتے رہو. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی شخص لوگوں کو تبلیغ اس عنوان سے کرے کہ وہ یہ شو نہ کرے کہ میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں, بلکہ وہ اپنے آپ کو اس میں شریک کر لے کہ بھئی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, تو پھر اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس وعید کا مستحق نہ ہو, امید کی جا سکتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ جو برائی میرے اندر ہوتی ہے وہ میں بیان میں لوگوں کو اس کی نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ برائی کو چھوڑنے کی توفیق مل جاتی ہے, کیونکہ انسان جو اچھی بات لوگوں سے کہتا ہے تو خود اس کو پھر ندامت ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں تو میں خود اس پر عمل کیوں نہ کروں. تو بعض دفعہ اچھی بات کہنے سے آپ کو اچھے عمل کی توفیق مل جاتی ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم پریشان ہوں اور ہم مسائل حل نہ ہو رہے ہوں تو ہمارے پاس دو ایسے نسخے ہیں, ایسی دوائیں ہیں کہ ان کو استعمال کر کے بڑے سے بڑے غم کو ہلکا کیا جا سکتا ہے اور بڑے سے بڑے عمل پر اپنے آپ کو آمادہ کیا جا سکتا ہے. وہ ہے صبر اور نماز. نماز اگر ہم قائم کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں
تو انشاءاللہ اس سے بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. آج لوگ وظیفوں کی طرف توجہ دیتے ہیں, میرے گھر میں یہ پریشانی, مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, یہ پریشانی, یہ وظیفہ بتا دیں. یہ وظیفہ اللہ نے بتایا ہے کہ بھئی جو بھی ہو تھوڑا سا ہمت کرو, صبر. تم تھوڑی ہمت کرو گے, باقی ہمت کی اللہ توفیق دے دے گا. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, نماز میں دل لگانا ہے. جب نماز میں دل لگے گا تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں آسان, آپ کی نسبتی اللہ کی طرف ہو جائے گی. تو آپ کہیں گے میرے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. تو یہ دنیا کے مسائل آپ کو چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں گے. صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو تفسیر بیان کی کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو خطاب کیا ہے کہ بالصبر والصلاۃ, کہ نماز اور اس کے ساتھ صبر کے ساتھ جو ہے تم اگر آؤ گے تو تمہارے اندر جو یہ دو, ایک مال کی محبت اور عزت کی محبت جو یہ ختم ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ اصل جو لڑائی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے. تو نماز اور صبر تو اس ایمان کے بعد کی بات ہے نا. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے ایمان لائیں, کیونکہ اس کے بغیر تو نماز مقبول نہیں ہے. تو ایمان سے ہی تو وہ بچنا چاہ رہے تھے. تو یعنی مطلب ہے کہ ایک آپ کو یہ خلجان ہے, ایک اشکال ہے کہ بھئی ایمان سے ہی تو وہ بچ رہے ہیں, تو اگر وہ ایمان ہی لے آئیں اور نماز ہی پڑھ لیں تو پھر مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے تھے, اس لیے کہ ان کو پتہ تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے احکام کو فالو کرنا پڑے گا. یہ چیز تھی جو ان کو اسلام سے روک رہی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اسلام کے احکام میں جو دو بنیادی حکم ہیں ان کو اگر فالو کر لو گے تو باقی احکام کو فالو کرنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تو تم اسلام کو اتنا مشکل نہ سمجھو جتنا تمہیں لگ رہا ہے. تم اسلام کے ان دو حکموں پر اگر آؤ گے, صبر اور نماز پہ, تو اس سے آگے کے جو اسلامی احکام ہیں جو تمہیں مشکل لگ رہے ہیں ان کو فالو کرنا تمہارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ زنا کی ایک اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی ہے کہ یہ سزا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو کوئی شخص اگر زنا کا گناہ کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو کیا اس کو دنیاوی سزا ملے گی اگر وہ اس کی بات کورٹ تک پہنچ جاتی ہے؟ دیکھیں, کوئی آدمی اگر خدا نخواستہ زنا کرتا ہے تو اگر اس کے زنا پر گواہ موجود ہیں اور 4 گواہ ہیں جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا, تو پہلی بات تو یہ کہ ان گواہوں پر گواہی دینا فرض نہیں ہے. اصل حکم یہی ہے کہ وہ اس گناہ کو چھپا دیں. لیکن اگر وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں, عدالت ان کی گواہی کو قبول کر لیتی ہے, ان کی جرح ہوتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے, یعنی عادل لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, اور عدالت ان کی گواہی کی بنیاد پہ یعنی عدالت ان کی گواہی کو قبول کر لیتی ہے, تو پھر عدالت پر لازم ہے کہ وہ اسے زنا کی سزا دے. پھر یہ توبہ اگر کرتا ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس کا گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن دنیاوی سزا بہرحال اس پہ نافذ ہوگی. لیکن اگر اس کے گناہ پر کوئی گواہ موجود نہیں ہے, یا گواہ ہیں مگر وہ گواہی نہیں دیتے آگے جا کے, اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتے ہیں, جیسے کہ ترغیب بھی یہی ہے کہ پردہ ڈال دینا چاہیے, تو اس پر لازم نہیں ہے کہ یہ عدالت میں جائے اور اپنے آپ کو سزا دلوائے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم, اگر یہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے, جیسے توبہ کی شرائط پائی جاتی ہیں کہ پچھلے پر ندامت ہو, یعنی یہ خوشی نہ ہو کہ میں نے کر لیا چلو اچھا ہوا, نہ بلکہ اس کو ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا ہے, اور اس وقت اس گناہ کو ترک کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے, تو یہ توبہ کی شرائط پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. مجھے آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے تو ان کا کوئی پرٹیکولر یا مخصوص نیم تھا, جیسے اسلام کا ایک نام ہے, اور کیونکہ قرآن کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر, مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بالکل دین فطرت یا دین اسلام کے اوپر تھے. تو اس اسلام سے اور یہ ہمارا جو دین ہے اسلام, اس سے مطلب کیا ہے؟ یا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین, ان کا کوئی پرٹیکولر نام تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں, یہ جو لفظ اسلام ہے نا, ایک تو یہ ٹرم ہے, اصطلاح ہے, جو صرف اس مذہب کے لیے استعمال ہوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس کو اسلام کہا جاتا ہے. اس سے پہلے جتنے مذاہب تھے وہ اصطلاحی یعنی ٹرم اسلام کی استعمال نہیں کی گئی ہے. اور ایک اسلام کا ایک ڈکشنری میں ایک مطلب ہے لغت میں, وہ ہے اپنے آپ کو مکمل کسی کے حوالے کر دینا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مسلم اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے پورا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. تو حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو بھی ہم اس لحاظ سے مسلم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا کہ بھئی اللہ جو ہمیں حکام دے گا ہم اس کو قبول کریں گے. تو اس معنی میں جتنے پچھلے آسمانی مذاہب ہیں وہ سب اسلام تھے, یعنی اسلام کا معنی وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا.
لیکن ایک ٹرم اور اصطلاح کے اعتبار سے جو لفظ اسلام کا استعمال ہوا ہے صرف اس مذہب کے لیے استعمال ہوا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ پچھلے مذاہب کا پھر اصل نام کیا تھا, یعنی اصطلاحی نام کیا تھا, تو اس بارے میں کوئی یقینی طور پر تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمیں جو چیزیں اوپر کتابوں سے نقل ہوتی چلی جا رہی ہیں اس سے یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ ان مذاہب کا کوئی ایسا مخصوص نام نہیں تھا جو اللہ نے تجویز کیا ہو, اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مخصوص قوموں کے لیے دیے گئے تھے, تو ان مذاہب کو انہی قوموں سے لوگوں نے تعبیر کیا ہے, تو وہی اصطلاح پھر قرآن نے بھی استعمال کی ہے. تو عیسائیوں کو عیسائی کہا جاتا, یہودیوں جو کیونکہ یہودا ان کے بیٹے تھے تو انہی کی آگے نسل کے حوالے سے ان کو انہی کا مذہب, چونکہ وہی مذہب تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا, تو ایسا معلوم ہوتا ہے لوگوں نے اس مذہب کو یہودیت کا نام دے دیا, تو اسی کو پھر استعمال کیا گیا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ سے ٹرم نہیں تھی, کوئی اصطلاح نہیں تھی جو باقاعدہ ان کی آسمانی کتابوں نے تجویز کی ہو. اور اسلام کے لیے باقاعدہ ایک لفظ اسلام ہے جو قرآن نے استعمال کیا اور مسلمان قوم کو اس مذہب کا نام بتایا ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے. اللہ 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 اللہ. کیا ایسی کنڈیشن بھی انسان پہ آ سکتی ہے کہ دوسری شادی واجب ہو جائے؟ تو دیکھیں گناہ سے بچنا جیسے فرض ہے, تو ہر وہ چیز جو آپ کو گناہ سے بچانے میں معاون اور مددگار بنے اس کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے. تو اگر آپ ایک زوجہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے اور آپ کے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہے تو آپ پر گناہ سے بچنے کے لیے دوسری شادی واجب ہے. جیسے پہلی شادی اس صورت میں واجب ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا, تمام فقہا کا اتفاق ہے, تو یہی ریزن دوسری میں بھی ہو سکتی ہے. کہ اگر اللہ نے مرد میں ایک سے زیادہ بیویوں کی صلاحیت رکھی ہے اور اس کی خواہش رکھی ہے تو عورت میں بھی تو یعنی سوکن کے وجود کو برداشت کرنا یہ کیوں نہیں رکھا پھر اللہ نے؟ عورت تو اس کو لفظ کو قبول نہیں کرتی, تو اگر فطرت نے مرد میں زیادہ بیویاں رکھی ہیں اور مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی فطرت کے موافق عمل کریں, تو پھر عورت کی فطرت میں بھی تو یہ ہے کہ وہ سوکن کے وجود کو برداشت نہیں کرتی. اس سوال کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ کہ جس کی جو فطرت ہے وہ اس پر عمل کرے ٹھیک ہے, عورت اپنے شوہر کو منع کرے اور مرد کر لے, اس کے بعد پھر عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ اسی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اس سے علیحدگی اختیار کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ رہنا چاہتی ہے نہیں رہنا چاہتی تو مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے. لیکن اصل جواب اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہے کہ عورت سوکن کے وجود کو پسند نہیں کرتی, لیکن یہ کہنا کہ برداشت نہیں کرتی یہ ہمارا کلچر ہے, روایات ہیں. حقیقت ایسی نہیں ہے, کیونکہ روایات یہ چلی آ رہی ہیں, جو جس کی جو ذہن سازی ہوگی وہ ظاہر ہے پھر اسی کے مطابق عمل کریں گے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ ہندوؤں میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ ہم بتوں کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہندوؤں کی فطرت ہے کہ وہ بت پرستی اور بتوں کی عبادت کرنا ان کی فطرت ہے؟ ہم کہیں گے نہیں, فطرت نہیں ہے, کلچر ایسا بن چکا ہے کہ اب ان کو چونکہ خاندان کی مخالفت کرنی پڑتی ہے اور اپنے ایک کلچر سے ہٹ کے چلنا پڑتا ہے, تو اس لیے وہ اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں. ہمارے ہاں بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کے لیے سوکن کے وجود کو برداشت بھی کرتی ہیں, لیکن وہ اس لیے پسند نہیں کرتی, ان کو ایک تو یہ خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ مجھے چھوڑ نہ دے, اس کے دل میں میری محبت کم نہ ہو جائے, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بالکل نظر انداز کر دے, میرے خاندان اور معاشرے والے مجھے تانے دیں گے کہ تمہارے اندر کوئی خرابی ہے کہ تم نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے دے دی, اور وہ ساری زندگی اس کو تانے ملتے ہیں. یہ عملی طور پر ایسا ہوتا ہے, یہ بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عورت میں جو تھوڑی سی غیرت تھی کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کو ناپسند کر رہی تھی, اس کو آگ لگ جاتی ہے. اگر یہ ہوتا نا کہ عملی طور پر عورت اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی تو پھر 1400 سالوں سے عربوں میں 4 شادیوں کا رواج کیوں ہے؟ وہ ان کی بیویاں کیسے برداشت کر رہی ہیں؟ سوڈان میں کیوں رواج ہے؟ جو ناقابل برداشت چیز ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تواتر کے ساتھ صدیوں تک کسی قوم میں باقاعدہ رائج ہو, جو چیز ناقابل برداشت ہوتی ہے. ہاں, مرد کے لیے چونکہ ایک بیوی رکھنا یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے, لہذا اس پر عمل نہیں ہو رہا. اس پر عمل چند یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں مسلمانوں کے ماضی کی, تو ہندوستان میں جب تک انگریز نہیں آیا تھا مسلمانوں میں 2-3 شادیوں کا ہندوستان میں بھی رواج تھا, اور انگریز آنے کے بعد بھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوا, بہت آہستہ 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 جا کے ختم ہوا ہے. اور اس کا نقصان یہ نکلا کہ عملی طور پر اب 2-3 ہوتی ہیں, لیکن صرف دکھانے کے لیے اور کاغذات کے حد تک ایک ہوتی ہے. یعنی ناجائز بیویاں تو ہوتی ہیں, حلال جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے. باقی آپ دیکھ لیں ہمارے کلچر میں دوستیاں درجنوں لڑکیوں سے
شادی شدہ لوگوں کی دوستیاں ہیں, کہنے کو ایک بیوی ہے. اللہ 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 اللہ. ذمہ داری ہے علماء کی بھی, عوام کی بھی, کہ وہ اپنے حکمرانوں کو نصیحت کریں. البتہ ایک بات ہے کہ حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور عوام کو الگ ہوتا ہے. حاکم جو بھی ہو, ظالم ہو, جیسا بھی ہو, شریعت نے اس کے احترام کا حکم دیا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر جہاد ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہنا, تو بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے گالیاں دینا یہ نہیں ہے کلمہ حق. حق بات کہنا, البتہ اس کہنے کا انداز شائستہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ علماء یہ کام کرتے ہیں. میں نے بہت سے علماء دیکھے ہیں جو تحریریں لکھتے ہیں. تو کوئی بھی ذریعہ ہو, کوئی بھی اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل طریقہ ہو, اس کو اختیار کرنا چاہیے. جمہوریت میں دھرنے دینا اور جلوس نکالنا یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اگر کہیں کسی جگہ پر اس طریقے سے فائدے کی امید ہو تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ 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 اللہ. دیکھیں یہ ایک نعرہ بہت لگایا جاتا ہے, جمہوریت کفر ہے, جمہوریت غیر شرعی طریقہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ موجودہ جو جمہوری نظام ہے, طرز یعنی حاکم کے انتخاب کا, وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ووٹ دینے والا کون ہے. اس میں تو ایک چرسی ہیروئنچی کے ووٹ کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک تعلیم یافتہ آدمی کے ووٹ کی اہمیت ہے. تو حکمران کی سلیکشن کا یہ طریقہ یقیناً غیر اسلامی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اسلامی طریقہ کون سا ہے؟ جو خلفائے راشدین کا تھا, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے بڑھ کر ایک حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ طریقہ انتخاب کیا ہے. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ اس انتخاب کے بعد نتائج کیا نکل رہے ہیں. اس کی مثال حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. فرمایا اگر تم پر کوئی ایسا حکمران مسلط کر دیا جائے جو حبشی غلام ہو اور اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو, یعنی حماقت اور بیوقوفی میں تشبیہ دی جا رہی ہے, ایسا احمق اور بیوقوف حاکم تم پر مسلط ہو گیا تو تم اس کی بھی بات سنو اور اس کی بھی فرما برداری کرو. دیکھیں یہاں کیا ہے, یقیناً یہ ایک تو غلام حاکم بننے کا اہل نہیں ہے شریعت میں, پھر تعلیم یافتہ لوگوں کے ہوتے ہوئے, اچھی قوموں کے ہوتے ہوئے ایک ایسا غلام مسلط ہو جائے آپ کے اوپر, یعنی ظالم حاکم جو تلوار کی طاقت سے ناحق طریقے سے آیا اور آپ کا خلیفہ بن گیا. تو آنے کا اس نے طریقہ بھی غلط اختیار کیا, اور وہ تھا اس قابل نہیں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے بھی لایا جاتا تو بھی وہ لائے جانے کے قابل نہیں تھا, اور ہے بھی احمق اور بیوقوف. حاکم کے لیے تو سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ ذہانت ہو, بیوقوف نہ ہو. لیکن اب چونکہ ایک چیز مسلط ہو گئی ہے آپ کے اوپر, اب آپ اگر اس کے خلاف بغاوت کریں گے یا اس کے خلاف تحریک چلائیں گے تو اس سے جو نتائج نکلیں گے وہ نتائج کیا ہوں گے؟ مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلیں گی, ملک ٹوٹے گا, غیر اس اختلاف کا فائدہ اٹھائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس طرح سے بھی آیا, لیکن جب وہ آ گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمع اور اطاعت کرنی ہے. تو یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اگرچہ غیر شرعی طریقہ ہے, لیکن جب ملک میں رائج ہے اور آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے, آپ کے پاس کوئی ایسا دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اتنے پاورفل ہوں کہ ملک میں اس کے خلاف کوئی دوسرا طریقہ نافذ کر دیں, تو پھر جیسے حبشی غلام کی ہمیں اطاعت کا حکم ہے تو جمہوری طرز پہ جو بنا ہوا حاکم ہے اس کی بھی ہمیں شریعت میں اطاعت کا اسی طرح حکم ہے. تو قطع نظر اس سے کہ جمہوریت کفر ہے یا اسلام ہے, لیکن جب ہے یہی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو آپ کو اسی نظام کا حصہ بن کے اسی کے تحت آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ اور دوسرا متبادل موجود نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو جمہوریت کو کفر کہہ کے کیا کرتے ہیں, بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور ووٹ بھی نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اس ووٹ ڈالیں گے تو ہم اس نظام کا حصہ بن جائیں گے اور گویا ہم اس نظام کی تائید کر رہے ہیں. یہ غلط ہے, اس لیے کہ جب آپ ووٹ ڈالنے سے اجتناب کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ووٹ نہیں ڈالتا, ووٹ ہر آدمی ڈالتا ہے. مثال کے طور پر دو آدمی ہیں جن کی جمہوری طرز نظام کے تحت سلیکشن ہوئی ہے کہ ایک ہے اے اور ایک ہے بی, ان دونوں میں سے ایک نے وزیر اعظم بننا ہے یا صدر بننا ہے. اب اے میں آپ سمجھتے ہیں کہ صلاحیت بی والے کی نسبت زیادہ ہے, 100% تو کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. آپ کو جب مختلف پارٹیاں آتی ہیں تو آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں ان میں کم درجے کی جو ہے نا ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ کم درجے کی کون سی ہے. آپ کہتے ہیں سارے کرپٹ ہیں, تو ان کرپٹ لوگوں میں بھی تو کچھ زیادہ کرپٹ ہوگا, کوئی کم کرپٹ ہوں گے. تو اب دو کرپٹ ہیں آدمی ہیں اور ان میں سے ایک کم درجے کا کرپٹ ہے اور دوسرا تھوڑا اس سے زیادہ کرپٹ ہے.
اب جو زیادہ کرپٹ ہے اس کو تو لوگ ووٹ دے رہے ہیں, جو کم کرپٹ ہے اسے مجھے ووٹ دینا تھا اور میں یہ کہہ کے ووٹ نہیں دیتا کہ میں اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتا. تو نتیجہ کیا ہوگا, میرے ووٹ نہ دینے سے جو زیادہ کرپٹ ہے اس کے ووٹ کی تعداد خود بخود بڑھ جاتی ہے, اس کے لیے سلیکٹ ہونے کا چانس زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس ووٹ نہ دے کے میں نے اس کو جتوانے کے چانسز بڑھا دیے ہیں. تو یہ نہ دے کے میں نے ہی اس کو جتوایا ہے, اور میں یہ جو کہتا ہوں کہ میں اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتا, میں نے نہیں جتوایا, یہ آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے. آپ نے جب صحیح آدمی کو ووٹ نہیں دیے تو اس کا مطلب غلط آدمی کا ووٹ آپ نے ایک عدد بڑھا دیا ہے. تو جب یہ ہو رہا ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, ووٹنگ ہو رہی ہے, اب آپ سارے نظام سے الگ تھلگ ہو کے کہو میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا, اس کا مطلب آپ نے ووٹ دے دیا ہے. اور جو وزیر اعظم بنا ہے یا صدر بنا ہے, اگر غلط آدمی بنا ہے تو آپ نے اس کے مخالف کو ووٹ نہ دے کر اس کو جتوانے میں تعاون کیا ہے, مددگار بنے آپ. تو شریعت اس چیز کو دیکھتی ہے کہ آپ کے عمل سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے, پریکٹیکلی عملی طور پر ہو کیا رہا ہے. تو جو لوگ جمہوریت کو کفر کہہ کے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں جو کرپٹ ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں حقیقی معنوں میں تو جو اسلامی طرز حکومت ہے وہ تو صرف وہی ہے جو خلفاء راشدین کا تھا. اس کے بعد تو بادشاہت ہوئی ہے, تلوار کی طاقت پر لوگوں نے حکومتیں کی ہیں, لیکن ہمیشہ سے فقہا ان حکمرانوں کو حاکم تسلیم کرتے آئے ہیں, اگرچہ وہ ظالم تھے, اگرچہ وہ تلوار کی نوک سے, تلوار کی طاقت سے مسلط ہوئے ہیں, لیکن وہی ہے کہ غیر شرعی طریقہ اختیار کیا, مگر جب وہ حاکم بن گئے تو پھر ان کی اطاعت لازم ہے. اللہ اللہ